بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 20 جولائی ہے سال 2022۔ حمزہ شہباز اور آصف زرداری کا کھیل بالآخر ختم ہو چکا ہے۔ کپتان نے چند گھنٹوں کے اندر بازی کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ PP7 راول پنڈی کی نشست میں تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ بیان حلفی سامنے آ گئے ہیں۔ وفادار لوگوں نے کروڑوں روپے کی آفرز کو کس طرح ٹھکرایا ہے اور لوٹے امیدوار کے گھر کے سامنے اس وقت عوام احتجاج کر رہے ہیں۔ تازہ ترین کیا صورتحال ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آصف زرداری جو جمہوریت کو بہترین انتقام قرار دیتے تھے، اب وہ جس طرح خرید و فروخت کے ایک ماہر جو بروکر کے طور پر جو ان کا کردار سامنے آیا ہے، یقینی طور پر جمہوریت پر یہ ایک بڑا خودکش حملہ ہے۔ اور اب جس طرح کروڑوں روپے کی آفرز ہو رہی ہے اور پاکستان کی سیاست جس طرح مزید گندی ہو چکی ہے اور ممبران کو مچھلی منڈی کی طرح جیسے خرید و فروخت کے دھندے کے اندر انوالو کر دیا گیا ہے، یہ اس نظام کے اندر ایک ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ چودھری مسعود جو لیاقت پور سے لوٹے امیدوار تھے، وہاں جب لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے ووٹ لینے والا شخص جو ہے وہ اب لوٹا ہو گیا ہے، اس نے یہاں پر ہمارے ساتھ غداری کی ہے، تو مقامی جو لوگ ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر لیاقت پور کے اندر اس شخص کی رہائش گاہ کے سامنے پہنچے، لوٹے لے کر پہنچے، نعرے بازی ہوئی، احتجاج ہوا، اور آج اسی طرح لاہور لبرٹی چوک پر ایک بڑا احتجاج ہو رہا ہے، جس کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کی جو عام کمیونٹی ہے، عام لاہور کے اندر جو رہنے والے باسی ہیں، وہ نکلے ہیں بڑی تعداد کے اندر کہ یہ کس طرح کا جو کھیل ہے وہ شامل ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے تحریک انصاف نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، عوام نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم زرداریوں، شریفوں، بدماشوں، ان لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان کا جو سازش کا بیانیہ تھا اور جس طرح ان کو نکالا گیا، تو عوام نے تمام جو اس کے اندر ہینڈلر تھے، سہولتکار تھے، جو کردار تھے، ان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ اس وقت خرید و فروخت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ 3 امیدوار جنہوں نے بیان حلفی جمع کروائے ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ان کے اندر ایک جو ہے وہ تو ہے محمد عنایت، عامر عنایت، والد عنایت اللہ خان۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مسمات رحیلہ MP نے کل رات میرے نمبر پر کال کی۔ یہ ایک خاتون MP ہے مسلم لیگ نون کی، انہوں نے کال کی ہے، اور کال کے اوپر جو ہے بات کون کر رہا ہے؟ عطا تارڑ، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس خاتون نے میرے نمبر پر کال کی، جس کا ریکارڈ میرے فون کے اندر سیو ہے، اور میری عطا اللہ تارڑ صاحب سے بات کروائی، جس نے مجھے 25 کروڑ روپے کی پیشکش کی۔ میں اپنا ووٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اپنا ووٹ بالعوض رقم متذکرہ جو ہے ان کو بیچ دوں، اور مزید 10 MPs متذکرہ رقم کے عوض خریدنے کی کوشش کروں، اور ہارس ٹریڈنگ میں ساتھ ہوں، اور جس کے لیے مجھے الگ منہ مانگی رقم جو ہے وہ دینے کی آفر ہوئی ہے۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں تینوں ممبران، چونکہ عبارت بیان حلفی کی سیم ہے اور نمبر بھی ایک ہے، رحیلہ نامی خاتون جو MP ہیں ان کے نمبر سے کال آتی ہے، آگے جب ریسیو کرتے ہیں تو عطا تارڑ سے بات کروائی جاتی ہے، اور عطا تارڑ جو ہے وہ 25-30 کروڑ کی آفر کرتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے اگر مزید 9 افراد آپ کے ساتھ ایڈ ہو جائیں تو ہم آپ کو مزید کمیشن بھی دیں گے۔ تو یہ کس طرح کا جو کھیل ہے وہ کھیلا گیا، اور سپریم کورٹ کے اندر اب یہ بیان حلفی پہنچ رہے ہیں۔ جب نون لیگ نے دیکھا کہ یہ کھیل تو ہمارا پکڑا گیا ہے، تو اب انہوں نے الیاس چنیوٹی جو ہے اس ایک مولوی صاحب ہیں ان کو میدان میں اتارا ہے کہ جناب مجھے بھی 10 کروڑ کی آفر ہوئی ہے، حالانکہ PTI کو کیوں ضرورت ہے 10 کروڑ کی آفر کرنے کی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تو ساتھ جو ہے وہ چائے کے بسکٹ نہیں دیتے، اپنوں کو نہیں دیتے، تو آپ کو اتنا کیوں دیں گے؟ تو کوئی آپ کے پاس بھی ڈیٹا ہے تو آپ کو ضرور لے کر پہنچنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو گندا کھیل شروع ہو چکا ہے یہ انتہائی نادرست ہے۔ لیکن دوسری طرف جو عطا تارڑ ہیں انہوں نے حلفاً کہا ہے کہ انہوں نے نہ کسی کو پیسے دیے ہیں، نہ خرید و فروخت کی ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ اب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت جو ہے
PP7 रावलपिंडी, ये कल्लर सईदा तहसील है रावलपिंडी की। और आपको इल्म है कि इसके अंदर जो PTI के उम्मीदवार थे कर्नल रिटायर्ड शबीर अमान, वो इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन फिर RTS बैठा और नून लीग का जो उम्मीदवार है 49 वोटों से उसको जितवा दिया गया। फिर RO के सामने जो है वो एक दरखास्त दी गई शबीर अमान की तरफ से कि जनाब मेरे साथ धांधली हुई है, जरा दोबारा वोटों की गिनती करवाएं। RO साहब ने दरखास्त मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा जी सारे वोटों की गिनती दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन जो वोट मुस्तरद हुए हैं 1500 से जायद वोट हैं उनकी हम गिनती करते हैं। अब इस मामले के खिलाफ जो है वो दरखास्त जो मुस्तरद हुई लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रजू किया गया और वहां से आपको बताऊं इसी के साथ जो मुस्तरद शुदा वोट हैं आज उनकी गिनती हुई है। 1500 वोटों में से मजीद 15 वोट जो है वो PTI के हक में हुए हैं। तो अब जो फर्क रह गया दोनों उम्मीदवारों के माबैन वो है 34 वोटों का। अब दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने RO का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया है और दोबारा गिनती के लिए कह दिया गया है और अब जो है पूरे हल्के की दोबारा गिनती होगी और इंशाल्लाह ये जो 34 वोट हैं इनका फर्क भी निकल आएगा, जिससे ये इंतजामिया भाग रही थी, एक मिली भगत बगैर नजर आ रही थी। लेकिन ये एक लोटे के जाने के बाद एक नशिस्त का मजीद जो है ये इजाफा होने जा रहा है। ये एक अच्छी खबर है। आज सदाकत अब्बासी जो है उन्होंने इस हवाले से ब्रीफली बताया है कि इंशाल्लाह ये सीट जो है वो PTI को मिलने जा रही है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर शहबाज शरीफ एंड कंपनी वो एक खरीदो फरोख्त की मंडी लगाए हुए हैं। 3 उम्मीदवारों ने बयान हल्फी दिया। ये तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए, 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ मुख्तलिफ जो है वो ऑफर्स दी जा रही है। सवाल ये पैदा होता है, फवाद चौधरी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा जी ये पैसा इनका अपना तो नहीं है, और इमरान खान साहब ने भी आज ट्वीट किए इस पर, ये तो सिंध हुकूमत का है, चूंकि ये हुकूमत में है इन्होंने पैसा लूटा हुआ है और फिर ये हिस्सा वसूल करेंगे। तो ये जिस तरह का खेल खेल रहे हैं ये इंतहाई गंदा खेल है। लेकिन अब जो है वो तकरीबन PTI के जो 10 मेंबरान कम है, बाकी जो मेंबरान हैं वो होटल के अंदर लाहौर मुंतकिल हो चुके हैं। तो अब 10 मेंबरान जो है वो भी आज जो इजलास हुआ है उसके अंदर टेलीफोनिकली वो शरीक हुए हैं। अब यहाँ एक मसला जरूर है जो PTI को हमेशा कमजोरी होती है, इसको हमें जो है वो जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक तो ये कि जब आपको इल्म है कि ये खरीदो फरोख्त होगी, ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ये इतने बदमाश हैं, ये धंधा करते हैं, तो आपको अपने मेंबरान को कल से वहां तमाम मेंबरान आपके हाजिर होने चाहिए थे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। यानी उनमें से जो 10 के करीब मेंबरान हैं वो अभी रास्ते में आ रहे हैं। अब देखते हैं, अल्लाह करे उनको अगवा न किया जाए। ये भी तजवीज़ है कि PTI के जो मकामी वर्कर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं यानी वर्कर्स हैं, उनको साथ लगाया जाए और किसी भी सूरत लाहौर उन लोगों को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि राना सनाउल्लाह जैसे बदमाश ऑलरेडी इस हवाले से वाज़े तौर पर वो कह चुके हैं कि वो 5-7 बंदों को इधर उधर कर सकते हैं। अब इसके साथ जो है वो दूसरी बड़ी बात ये है कि एक जो लोग यानी चले गए आपको, और जो आपकी कार्रवाई है अगरचे बहुत जबरदस्त तरीके से ये ज़िमनी इंतखाबात लड़े गए, चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़े ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कोई लेटर नहीं है, कोई बात नहीं है, और अब जो है ये चौधरी परवेज इलाही को हम वोट देंगे। छीना ग्रुप जो है उसके पहले 14 अराकीन थे, अब वो 20 अराकीन हो गए। तो उन्होंने भी कहा है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। छीना ग्रुप के मलक गजनफर छीना, उनको भी ऑफर हुई है। ये जो 3 बयान हल्फी हैं, एक बयान हल्फी उनका है और एक और फैसलाबाद से MP हैं, उन्होंने वीडियो अपना बयान जारी किया है कि नामालूम नंबर से उनको कॉल आ रही है, उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आपने वोट जो है वो नहीं देना PTI को। तो ये सारी चीजें सामने आने के बाद जो है वो अगरचे एस्टेब्लिशमेंट पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का जो प्रूफ है वो अभी तक इस हवाले से नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जरदारी और हुकूमत की कुछ एजेंसीज वो यकीनी तौर पर इस सारे मामले के अंदर गुज़श्ता रोज से इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं, उन पर इल्जामात आ रहे हैं, नामालूम नंबर जो है उनसे काले करना, ये सारा खेल हुआ। लेकिन कप्तान ने एक तो राब्ता किया, सूरत हाल मालूम की, कल आज बल्कि वो सुबह कल पहुंच जाएंगे लाहौर के अंदर,
وہاں اجلاس سے وہ خطاب کریں گے، تمام جو ممبران ہیں وہ ہوں گے، اور ابھی جو آج احتجاج شروع کر دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے پہلے تو ضمنی انتخابات کے اندر جو سلوک ہوا، جو عوام نے سلوک کیا لوٹوں کے، اب کوئی بھی باضمیر آدمی جس نے سیاست کرنی ہے وہ لوٹا نہیں بنے گا۔ دوسری طرف کپتان نے تقریباً جو لوگ اس وقت لاہور کے اندر حاضر نہیں ہیں ہوٹل کے اندر، ان کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ کنفرم ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو پوری رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے، پر امید ہیں کہ اس وقت تک جو ہے کوئی ایک آدھا ایسا اور بندہ جو آپ 50 کروڑ ظاہر ہے کمانا پڑے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کے بندے کو آفر دیں تو وہ بک جائے گا، آگے اس کو سیاست کی نہ ہو، ضمیر فروش آدمی، ورنہ یہ بڑا مشکل ہے۔ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تمام جو انٹرنیشنل بدماش ٹولہ ہے اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ دوسری طرف میں کہوں گا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصل نیازی ہوں، وہ جلیل شرک پوری ہوں، اگرچہ وہ پہلے سے مستعفی جو کہ ہو رہے تھے، لیکن کوئی بھی لوٹا بے شک ادھر سے ہو ادھر سے ہو، ان کی جگہ وہ واش روم ہی ہے، یہاں پارٹیز کے اندر ان کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسا دھندا، ایسا کھیل ہے جس کی وجہ سے ایک طرف پاکستان دیوالیہ پن کا شکار ہونے جا رہا ہے، ڈالر آپ دیکھیے 242-43 پر ایکچول ریٹ پہنچ چکا ہے، اب اتنی مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، تیل مہنگا ہو گیا ہے، اور پھر لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہ سارے حالات معاشی طور پر پاکستان جو ہے وہ بڑے غمگین حالات کے اندر گر چکا ہے، اور پھر یہ خرید و فروخت، یہ 2 نمبر لوگوں کے ذریعے 2 نمبر قسم کے جو کام ہے، یہ یقیناً قابل شرمندگی ہے۔ پاکستان کی عوام اب باشعور ہے، اور زرداری کا یہ مشن انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ کپتان میدان میں آ چکا ہے، اور کل سے وہ خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں سارے معاملات کی، اور تمام لوگ اس وقت تک پی ٹی آئی کے 187 ممبران، جب میں آپ کو مخاطب ہوں یہ مجھے ابھی کنفرم اطلاعات ہیں، 187 ممبران وہ مکمل ہیں، یعنی ان میں سے تقریباً 9 یا 10 وہ ابھی لاہور ہوٹل کے اندر نہیں پہنچے، اور ان کے بھی رابطے ہیں اور وہ بھی پہنچنے جا رہے ہیں، تو یہ زرداری کا مشن ناکام ہوگا۔ پھر یہ جو بے شرم ٹولہ صحافیوں کا ہے، ان سے آپ نے اور میں نے پوچھنا ہے کہ آپ تو بڑی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، آپ تو زرداری کو جو ایک دلالی کر رہا تھا اس کو ہیرو کے طور پر پیش کر رہے تھے، تو آپ صحافت کر رہے ہیں یا دلالی کر رہے ہیں؟ آپ صحافت کر رہے ہیں یا بے شرمی کر رہے ہیں؟ یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے۔ لوٹا جدھر سے بھی ہو اس کی مذمت کرنے کا وقت آ گیا ہے، چونکہ یہ لوگ پورے پاکستان کے جو نظام ہے، جو جمہوری نظام ہے، اس کو یہ پورا مارشل لا کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، اگر ان کا راستہ روکا گیا، پرویز الہی اگر بفرض محال وزیر اعلیٰ نہیں بھی بنتے تو عمران خان کا فائدہ ہی ہوگا۔ یہ چند دنوں کے اندر بے شک اونٹ ذبح کر لیں، سارے کھا لیں، اس کے بعد پھر عوام نے ان سے انتقام ضرور لینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگلے چونکہ 48 گھنٹے وہ بلکہ 36 گھنٹے انتہائی اہمیت کے عمل ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔